محترم امیر شہر جناب الیاس خان صاحب سے میں ادباً گزارش کروں گا کہ وہ شہ نصیب و تشریف لائیں۔ اس کے بعد مہمان مقرر فضیلت الشیخ مجیب الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ سے میری گزارش ہے کہ شیخ تشریف لائیں، شہ نشین۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محمد شکیل صاحب ناظم شہری جمعیت اہل حدیث نظام آباد کو، وہ بھی شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد مسجد ہادہ کے صدر جناب عبد المقید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے شہری خازن عالی جناب عبد الباسط صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں ہمارے مخلص ساتھی اور شہر کے نائب امیر جناب شیخ محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ جی شیخ محمود صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية۔ تعریف اس رب العالمین کی جس نے یہ ساری کائنات سجائی اور ہم و آپ کے لیے ان گنت نعمتیں ہم و آپ کے لیے رکھیں اور ہر نعمتوں سے ہم و آپ کو نوازا، اور اس نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کی کتاب قرآن مجید ہمارے لیے نازل کی، اور صلاۃ و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، معاشرے کے اندر ہونے والی کوتاہیاں، ہونے والے گناہ اور وہ برائیاں جو معاشرے میں شروع سے جنم لی ہوئی ہے اور نئے نئے گناہ پنپ رہے ہیں، اس کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول کو بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری علماء پر چھوڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کے درجات کو بیان کیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اسی طریقے سے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وقتاً فوقتاً جب جیسے حالات آتے گئے، گناہوں کے اندر لوگ پڑھتے چلے گئے، تو یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے ہمیں رشد و ہدایت بتلائی، کتاب و سنت کی راہ بتلائی، قرآن و سنت کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان کیا، اور یہ مشن رکے گا نہیں بلکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ الغرض، جیسا کہ آپ نے اس اجتماع کا جو موضوع آپ نے سنا ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ،
انشاءاللہ شیخ محترم بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ قبل از وقت اس اجلاس کے آغاز کے لیے میں ہمارے مسجد کے مکتب کے طالب علم، جیسا کہ مسجد ہادہ میں کئی سالوں سے مکتب چلتا ہے اور الحمدللہ اس مکتب سے کئی بچے جو ہے تعلیم پا کر نکل چکے ہیں اور کئی لڑکوں نے حفظ بھی کیا ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے مکتب سے کئی ایسے بچے ہیں جو مدارس میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھے ہیں۔ ہمارے مکتب سے میں ایک ہونہار طالب علم سید مجتبیٰ علی بن عبد المقیت، جو کہ مسجد ہادہ کے صدر ہیں، ان کے فرزند کو میں مدعو کرتا ہوں وہ آئے تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑے ہی عمدگی کے ساتھ اس سورہ کی تلاوت کی اور اس اجلاس کا آغاز کیا۔ جیسا کہ یہ پہلی جو ہے کڑی تھی جو کہ تلاوت کلام اللہ سے اس اجلاس کو شروع کیا گیا ہے، اور یہ طالب علم بھی الحمدللہ جو ہے آپ کے سامنے خوش لحانی کے ساتھ تجوید کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اس سورہ کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کے عمر میں، علم میں، صحت میں اللہ اضافہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا داعی، دین کا علمبردار بنائے، آمین۔ اب اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ مجیب الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ کو اس عنوان کے تحت دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آپ کا موضوع توبہ کی امید پر گناہ، آپ اپنے عنوان کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی عبادی
أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستیر ہے، قہار ہے، ذو القوت المتین ہے، خالق کل شیء، مالک یوم الدین ہے۔ وہی غوث اعظم، وہی دستگیر، وہی مولا مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی غریب نواز، وہی بندہ نواز، جو اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں تنہا، اپنی صفات میں اکیلا ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی شریعت ساز ہے، اسی نے جنت بنائی، اسی نے جہنم بنائی، اسی نے جنت کا راستہ بھی بتایا، اسی نے جہنم سے بچنے کے طریقے بھی بتائے، اسی نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اسی نے انسان کو اختیار بھی دیا، صحیح اور غلط، حق و باطل کی راہ دکھا کر انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے اپنے لیے جنت یا پھر اپنے لیے جہنم طے کر لے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، بشر ہیں، نور نہیں ہے، بنی آدم سے ہے، نورانی مخلوق نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نور کا حصہ ہے، مخلوقات میں سے ہیں، آپ وجہ کائنات نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے جیسے دوسرے انبیاء کی وفات ہو چکی ہے، آپ ابھی اپنی برزخی زندگی گزار رہے ہیں جیسے دوسرے انبیاء گزار رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں بھی نبی، قیامت تک آپ ہی نبی رہیں گے، آپ باحیات نہیں ہیں، نبوت قیامت تک ہے کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، شہنشین پر تشریف فرما ذمہ داران جمعیت اور احباب جماعت، معزز خواتین اسلام، عزیز بچوں، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع کہ میں نے سنا کہ اس مسجد کی نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یقیناً ایک جانب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خدمت کے لیے چنا، کہ اللہ کے گھر کے خادم بن کر آئے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اس سے پہلے خادم تھے، اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو ان کے حسنات کے اندر داخل کر دے، نیکیوں میں داخل کر دے۔ ممکن ہے یہ تبدیلی کبھی کسی کو تکلیف دے بھی ہو، کسی کے لیے خوشی کا باعث بھی بنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے، ہمارا ہر کام اخلاص کی بنیاد پر ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔
اللہ کہتا ہے ہم نے حکم نہیں دیا یا انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کی پوری زندگی عبادت ہے. دراصل یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عبادتیں تو ذیلی عناوین ہیں. 24/7 7 into total month, 12 months is total year, total years in total life. پوری زندگی اگر آدمی کسی عبادت میں گزارتا ہے وہ عبادت توحید ہے. ہر بنی آدم پیدائش سے موحد ہوتا ہے اور موت تک اسے توحید پر قائم رہنا ہے. ایک لمحہ بھی اس عبادت سے باہر گیا تو پھر وہ اسلام سے باہر گیا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اور جس عبادت کے تعلق سے اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ عبادت توحید ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں شراکت داری انسان کو اس عبادت سے خارج کر دیتی ہے. وہ عبادت میں باقی نہیں رہتا اگر عبادت توحید میں شرک آ جائے. وہی معاملہ نماز کا لو. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے وقت اگر دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر اچھی نماز بنا لو، ریاکاری ہے. شرک سے ہی اس کا تعلق ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن اگر وہی عبادت توحید میں شرک کر لے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اسی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. اور جس کو یہ عبادت سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہیں اس کو بہت بڑا فخر بھی آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ عبادت میرے نزدیک ہے، میں ایسا عابد ہوں، بس میری زندگی موحدانہ زندگی ہے، میری زندگی توحید پر آ گئی ہے. اب اس کے بعد سوچتا ہے اب کیا کروں تو کیا فرق پڑنے والا ہے، میں توحید پرست ہوں، میں موحد ہوں. یہ فخر تکبر اور گھمنڈ پر لے جاتا ہے اس کو. ممکن ہے کہ یہی گھمنڈ، یہی تکبر توحید کی وجہ سے وہ نکلے گا ایک نہ ایک دن جہنم سے، لیکن یہ گھمنڈ اس کو ممکن ہے کہ جہنمی بنا دے. یہی تکبر ایسے اعمال کی طرف اس کو ابھار دے کہ جس کی بنا پر وہ موحد ہو کر بھی کہاں جائے، جہنم میں جائے. توحید کی وجہ سے نہیں، توحید کی وجہ سے نہیں جائے گا وہ. توحید کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جنت میں ڈالا جائے گا جہنم سے نکال کر. لیکن توحید کے ہوتے ہوئے بھی آدمی جہنمی بنے گا، موحد ہوتے ہوئے بھی جہنمی بنے گا. کیوں بنے گا؟ کیونکہ وہ توحید کی آڑ میں اپنے آپ کے موحد کا جو معاملہ ہو کر ممکن ہے کہ بہت سارے اعمال کو معمولی سمجھ جائے اور وہ معمولی سمجھنا اس کو کیا بنا دے، جہنمی بنا دے. یقیناً توحید کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک مغفرہ. رواہ الترمذی فی کتاب الایمان. امام ترمذی علیہ الرحمٰن نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو لایا ہے. حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے کہا اے بنی آدم جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے اور مجھ سے امید رکھتا رہے
शैतान ने धोखे में डाल दिया है मुवहिद को, वो तौबा करना भी भूल रहा है, माफी मांगना भी भूल रहा है, ये सोच कर के तौहीद परस्त हूं, ये सोच कर के मैं मुवहिद हूं, तौहीद की खुशफहमी में है, तौबा भी नहीं कर रहा है। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन अभी मैंने जो आयत करीमा तिलावत की अल्लाह तबारक व तआला उसी के साथ आगे कहा मेरा अज़ाब बड़ा सख्त अज़ाब भी है, मैं माफ करने वाला भी हूं, रहम करने वाला भी हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा नब्बी इबादी, अल्लाह के नबी आप मेरे बंदों को बता दो, खबर दे दो, मेरे बंदों को आगाह कर दो कि मैं गफूर रहीम हूं, माफ करने वाला हूं, रहम करने वाला हूं। यह भी खबर दो कि मेरा आज़ाब वो दर्दनाक आज़ाब भी है। अल्लाह ने दोनों चीजों को बयान कर दिया। हमारा मामला कभी कभी आधा हो रहा है। पहले मामला था हमारा दावा था कि हम कोई भी अमल बिना दलील के नहीं करते, और दलील वो भी मुकम्मल, आधा अधूरा मामला नहीं। किसी भी मामला अपना हो या दूसरे का, बगैर दलील के कोई मामला नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा मामला ये होगा कि हम भी मतलबी बन गए हैं, मर्जी की दलील पर अमल है, और अगर हमारी मर्जी के खिलाफ है तो वो दलील भी नहीं, अमल भी नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ईमान को मुखातब करके कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान अकीदा है, इस्लाम प्रैक्टिस है। ईमान के 6 अरकान हैं, इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं। दोनों में कामन रुकन है तौहीद, लेकिन ईमानियात जो है उसमें अकीदे के अंदर है, और अराकीन इस्लाम में दूसरी प्रैक्टिस का तज़किरा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि वो लोगों जो ईमान ले आए हो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मोमिनीन को खिताब है, ये इंसानों को नहीं। मतलब का इंसान कभी भी इंसान को धोखा देगा, और कभी भी इंसान मतलब के इस्लाम पर अमल करके अपने आप को बर्बाद करेगा। इसीलिए आज का जो मौजू दिया गया है तौबा की उम्मीद पर गुनाह। हर आदमी उम्मीद, हर एक को उम्मीद है कि तौबा करूंगा और अल्लाह तौबा को कबूल करेगा, माफी मिल जाएगी। कब? उम्मीदें बहुत होती है, पूरी नहीं होती। आरज़ुएं बहुत होती है, पूरी नहीं होती। क्यों? उम्मीदों आरज़ुओं का कोई एंड नहीं है, और उम्मीदें आरज़ुओं का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता। आदमी मुस्तकबिल पे रखता उम्मीदों को, अमली जामा नहीं पहनाता उम्मीद को। उम्मीद है कि मैं ऐसा करूंगा, उम्मीद है कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, उम्मीद है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे, उम्मीद है कि मेरा कारोबार ऐसा तरक्की करेगा। करेगा कि नहीं करेगा वो तो वक्त बताएगा। तो यही मामला है कि मैं कर रहा हूं, हो रहा है मुझसे गुनाह, मैं जराइम में मुब्तला हूं, उम्मीद है कि मैं तौबा करूंगा। तौबा से पहले मौत आ जाए तो। इसीलिए उम्मीद पर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा करने का हुक्म दिया। क्या कि तौबा की उम्मीद मत रखो, बल्कि तौबा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात में 70 से ज्यादा मर्तबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे। क्या गुनाह होने की वजह से? नहीं। अल्लाह को तौबा पसंद, अल्लाह को इस्तिग़फ़ार पसंद, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। और अगर आदमी से कोई खास गुनाह हो जाए तो गुनाह होते ही तौबा जरूरी है। यकीनन शरीयत इस्लामिया ने भूल को, गलती को माफ रख दिया है। रुफ़ियान उम्मती अल ख़ता व निस्यान, उम्मत मोहम्मदिया से खता, गलती, निस्यान, भूल माफ कर दिया गया है। भूल से कोई गुनाह हो जाए, गलती से कोई गुनाह हो जाए, तौबा ना भी करे वो माफ है। लेकिन आदमी जानते बूझते जो गुनाह करे उस पर उम्मीद रखे कि मैं तौबा करूंगा, या ये उम्मीद रखे कि अल्लाह माफ कर देगा, माफी होगी? नहीं होगी।
तौबा ज़रूरी होगा, तौबा करना लाजमी होगा, मग़फ़िरत चाहनी पड़ेगी, तभी जाकर वो गुनाह माफ़ होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है या बना आदम, ऐ बनी आदम इन्नका मा दअवतनी, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहे, मुझसे मांगता रहे, वो रजौतनी, मुझसे उम्मीद रखे कि मैं माफ करूंगा, मैं तेरे गुनाहों को बख्शूंगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा, गफरतु लक वला उबाली, यकीनन मैं माफ करूंगा, तुझे उम्मीद है कि माफी मैं देता हूं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, इन्नका मा दअवतनी व रजौतनी, पहले तू माफी मांगे, पहले तू तौबा करे, पहले तू मुझसे मांगे, फिर उम्मीद करे। हम माफी के बगैर उम्मीदें रख रहे हैं, तो माफी कहां से मिलेगी? इसलिए दुआ करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, फिर उम्मीद रखें कि अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह कहता गफिरतु लक, माफ कर दूंगा मैं। ऐ बनी आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की चोटियों पर पहुंच जाए, सुम्मा तग़फ़रतनी, अल्लाह कहता फिर मुझसे तू मग़फ़िरत तलब करे, गफिरतु लक वला उबाली, माफ कर दूंगा। आसमान की चोटियों तक गुनाह पहुंच गए, फिर माफी रब से मांगी गई, अल्लाह कहता है मैं माफ कर दूंगा, कोई परवाह नहीं मुझे। अल्लाह माफी को पसंद करता है। ये तो दुनिया का मामला, हर गुनाह को रब माफ करेगा। शिर्क जैसा भयानक जुर्म कायनात में शिर्क से बड़ा गुनाह कोई है ही नहीं। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करूंगा, तो शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन लोगों की निगाह में सबसे छोटा गुनाह शिर्क है। मुआशरे में चोरा आ जाए तो लोगों को एहसास होता रहे, जरा चोरा बढ़ जा रहे, चोरियों का मामला बढ़ जा रहा, जरा अलर्ट रहो, जरा देखो, घर यार देखो, जरा ताले उले डालो, कैमरे जरा चालू रखो। चोरों से डर है, चोरी का डर है। कई नौजवान महल्ले के अंदर आवारा गर्दी के अंदर आ जाए तो जरा देखते रहना, जरा बच्चों को कॉलेज लाओ, ले जाओ, जरा आवारा भूत बन गए हमारे महल्ले के बच्चे। फिक्र हो जाती है महल्ले वालों को, शहर अलर्ट हो जाता कभी कभी। गलत ये कि आप देखेंगे जो भी जराइम होते हैं, लोग उन जराइम के ताल्लुक से बहुत हसास हो जाते हैं अगर वो जराइम बढ़ जाए। क्या शिर्क के ताल्लुक से ऐसा मामला है? शिर्क के मामलात में कभी हमारी ऐसी सोच है कि शिर्क हो रहा है, अभी थोड़े दिन में वहां का संदल होने वाला है, क्या करेंगे? लोगों को कैसे शिर्क से बाज रखेंगे? खतरनाक मुजरिम है वो, उससे बड़ा मुजरिम जमीन पर कोई हो ही नहीं सकता। शिर्क करने वाले से बड़ा गुनहगार, शिर्क करने वाले से बड़ा जालिम, मुशरिक से बड़ा जालिम दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है। ऐसे जालिमों के ताल्लुक से कभी किसी को फिक्र नहीं होती। वो जालिम अपने जुल्म में किस पर जुल्म कर रहे हैं? वो इंसानों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पर जुल्म कर रहा है, रब्बे कायनात पर जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को बेबस मजबूर बताते हैं अपने अमाल के जरिए। शिर्क करके अल्लाह को बतलाते, अल्लाह तू कुछ नहीं कर सकता, ये है, ये कर सकते, हमारी मदद है, ये हमारी मुरादों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे जालिमों के ताल्लुक से कभी किसी को फिक्र नहीं है। माशरा खामोश है, मुस्लिहीन खामोश है, दाई खामोश है, उलमा खामोश है, लोग खामोश है, चल रहा है ये शिर्क कर रहे थे, जालिम जिंदगियां गुजार रहे हैं, उनके ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं है। लेकिन ऐसे जालिमों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत तक तौबा की मोहल्लत दी है। जीते जी इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा जालिम, अगर वो शिर्क से भी तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा। इसीलिए समा, अगर तेरे गुनाह आसमान की चोटियों को पहुंच जाए, फिर तुम उससे माफी तलब कर ले, गफिरतु लक वला उबाली, माफ कर दूंगा मैं तुझे, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। फिर उसके बाद अल्लाह कहता है लो अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ खताया, अगर तू मेरे पास जमीन भर के गुनाह लेकर आ जाए,
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں بھی زمین بھر کے مغفرت لے کر تجھ سے ملاقات کروں گا، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ لا تشرک بی شیئا، ان گناہوں میں میرے ساتھ رتی کے برابر بھی شرک نہ ہو۔ یہ موت کے بعد کا معاملہ ہے، اور موحد کو یہ حدیثیں اچھی طرح یاد ہے، اسی لیے اب جیسے مردی ویسے زندگی گزار رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتا ہے زمین بھر کے گناہ لا، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہ اس کا بولنا ہی شرک ہے، خواہشات نفس پر تکبر کا اظہار ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں میرے زندگی میں صرف توحید ہے، پھر اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر کے جی رہا ہے، اس کو شرک نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات پر جیتا ہے، وہ رب کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے آرڈرز کا کوئی معاملہ نہیں، اللہ نے ان کو کیا احکامات دی اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق جیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر جی رہا ہے۔ اسی لیے اگر ہماری خواہش یہ تمنا ہے کہ میں تو توحید پرست ہوں، اب جو چاہے چلے گا، اللہ معاف کرے گا، معافی مانگے تو معافی ملنے والی ہے، اور توبہ کی توفیق کب تک ہے؟ قیامت تک، معلوم یغرغر، یا غرغرے کی حالت موت سے پہلے تک، موت کی جان کنی کا وقت آ جائے تو پھر آدمی سے توبہ کا وقت ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہماری امید یہ ہے اللہ معاف کرے گا، بھائی معافی نہیں مانگیں گے زندگی بھر، ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم زندگی بھر سب کر لیں گے، توبہ نہیں کریں گے، یہ امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا، معافی مانگے تو معاف کرے گا، امید پر معافی نہیں ہوتی، معافی مانگ کر معافی کی امید مانگنا ہے کہ یقیناً اللہ معاف کرے گا کیونکہ میں نے معافی مانگ لی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توبہ کی امید پر نہیں، توبہ کی قبولیت کی امید پر جیو۔ توبہ کی امید کی قبولیت کی امید توبہ کے بعد، معافی مانگنے کے بعد معافی کی قبولیت کی امید۔ جیسے کہ میں نے یہ حدیث جو پیش کی، زندگی میں موت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا موت کے بعد۔ یہ معافی کن چیزوں کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آسمان کی چوٹیوں کو پہنچ جائے تیرے گناہ، زمین بھر کر تو گناہ لے کر آ جائے تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کون سے گناہ ہیں؟ کن گناہوں کی معافی کا معاملہ چل رہا ہے؟ عام طور پر انسان بھول جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کوئی بھی گناہ، انسان ہونے کے ناطے انسان پر اس زمین میں جیتے جیتے دو حقوق لازمی ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد۔ اور یہاں جہاں بھی اللہ نے معافی کا وعدہ کیا ہے کہ میں معاف کروں گا، بخش دوں گا، اہل علم نے وعدہ کیا کہ اس سے مراد حقوق اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرط لگا دی، لا تشرک بی شیئا، تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، مرنے کے بعد بھی معافی دوں گا۔ کون سا معاملہ ہے یہ؟ حقوق اللہ کا ہے، اللہ کے حقوق ہے، اس کا حق ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو پکڑے، چاہے تو چھوڑ دے، جس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے نا۔ کوئی دو لوگ ہیں، ایک دوسرے کا لین دین باقی ہے، آپس میں کچھ بحث بھی، اس کے بعد جو لینے والا تو نے بولا کہ بھائی معاف کر دیا، مجھے نہیں چاہیے، تو پوری دنیا کیا کرے گی؟ لوگ کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں گے نا، بھائی ان کا معاملہ، اس کا حق معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معافی کا وعدہ کیا ہے وہ اپنے حقوق کا، اور اپنے حقوق میں بھی اللہ نے وعدے کیا جیتے جی میرا ہر حق اگر پامال ہوگا اور جیتے جی اگر توبہ کر لے تو میں ہر حق کو معاف کر دوں گا، لیکن مرنے کے بعد میرے سارے حقوق کی کمی چلے گی،
لیکن شرک کا معاملہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اس لیے آدمی ہمیشہ اس گناہ سے بچتے رہے. بہت بڑا جرم ہے. اگر یہ زمین پر صرف یہ جرم رہے نا، اللہ قیامت لا لے گا. آج یہ جو دنیا چل رہی ہے نا، زمین آسمان کا جو نظام چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے پتہ؟ کیونکہ اللہ، صرف اللہ کہنے والا بھی زمین پر باقی ہے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا اس دن کائنات کے نظام کو ختم کر دے گا. بہت بڑی اہمیت اللہ کی نگاہ میں موحد کی. وہ جب تک ایک بھی اس کائنات میں رہے گا تب تک اللہ قیامت کو واقع نہیں کرے گا. جس دن ختم ہو جائے، پوری دنیا انسانوں سے بھری رہے لیکن مشرک رہے، کافر رہے، کوئی موحد نہ رہے، تو اللہ قیامت قائم کر دے گا، ختم کر دے گا اس نظام کو. تو یہ بڑی نیکی ہے، اس کے مقابل بڑا جرم شرک ہے. تو یہ حقوق اللہ کے معاملے کی معافی. حقوق العباد، حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. رواہ مسلم. مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حق، ہر حقدار کو اس کا حق دے گا. ہر حق والے کو اس کا حق لوٹا کر رہے گا. جانور، ان میں تو نہ جنت ہے نہ جہنم کا معاملہ ہے، ان کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن انصاف بتلانے کے لیے، حقوق کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس بات کو واضح کیا کہ کل قیامت کے دن انسان تو انسان، جانوروں نے بھی اگر ایک دوسرے پر زیادتی کی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کو مارا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ جانور سے جانور کا حق دلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے سنگی بکری پر اگر سنگ والی بکری نے زیادتی کی، سر سے سر ٹکرایا ٹھیک ہے، دونوں کا سر ٹکرایا، سنگ والی بکری نے اگر سنگ سے نقصان پہنچایا، کل قیامت کے دن اللہ بے سنگی بکری کو سنگ دے کر اس سے انصاف دلائے گا. حالانکہ کون پوچھنے والا ہے؟ دو بکریاں لڑے تو بکری کا مالک جا کر تھوڑی بکری سے پوچھیں گا کہیں کو ماری میری بکری کو؟ جانور ہے لڑا بول کے چھوڑ دیتے انسان بھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے سنگی بکری کو انصاف دلائے گا. کل قیامت کے دن حق دلائے گا، کہے گا کہ سنگ والی بکری نے جو زیادتی تجھ پر کی تھی آج بدلہ لے لے اور اپنے حق کو وصول کر لے. اللہ بتلانا چاہ رہا ہے انسانوں کو، تم تو انسان ہو، تم اگر ایک دوسرے کے حقوق کو مارو گے، تم ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کرو گے، تمہیں چھوڑا جائے گا، تمہیں معاف کر دیا جائے گا. کیا حقوق العباد کی معافی اللہ دے گا؟ یہ جو گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے جس امید میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا حقوق العباد کا معاملہ ہے؟ نہیں ہے. وہ اللہ کا حق ہی نہیں. اللہ تو معاف کیسے کرے گا؟ وہ تو بندے کا حق ہے. اسی لیے توبہ کے لیے جو شرائط ہے آپ جانتے ہیں. حقوق اللہ کا معاملہ آ جائے تو توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں. اور اگر حقوق العباد کا معاملہ آ جائے تو توبہ کی 4 شرطیں ہیں. حقوق اللہ میں 3 شرطیں. اللہ نے جس کام سے روکا، جس کو گناہ قرار دیا، جس کو نافرمانی قرار دی، آدمی سے وہ کام ہو جائے، وہ گناہ کر لے تو سب سے پہلے اس پر افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے گناہ کا کام کیا. اس کے دل میں اس کا احساس آ جائے. دوسرا معاملہ کیا کرنا پڑے گا؟ معافی مانگنی ہوگی. اللہ معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں نے وہ کام کر لیا جس سے تو نے منع کیا ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے. تیسرا معاملہ رب کی بارگاہ میں عہد کرنا ہوگا، اللہ ہو گیا اب آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں توبہ. یہ 3 شرطیں حقوق اللہ کی ہوگی.
حقوق العباد میں چوتھی ایک شرط اور آئے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا معاملہ نہیں ہے، وہ معاملہ کس کا ہے؟ بندے کا ہے. اب آدمی کو یہ 3 شرطوں کے ساتھ چوتھا معاملہ، جس بندے کے ساتھ اس نے اس کے حق کو مارا اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اگر کسی کی پلاٹ ڈبا لیا تھا، جا کر بات کر کے پلاٹ واپس کرنی پڑے گی. علم نہیں تھا، بہت پلاٹا مار کو کھا رہا تھا، لالچ تھی پیسوں کی بہت زیادہ، لیکن آج احساس ہو گیا، توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، معافی مانگنا چاہ رہا ہوں. اب خانہ کعبہ کے پاس گئے تو معافی نہیں ہوتی، حجر اسود کو چوم کر معافی مانگے تو بھی معافی نہیں ہوگی، ملتزم کو لپٹ کر معافی مانگ لے تو بھی معافی نہیں ہوگی، حرم میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگے تو بھی معافی نہیں ہوگی. پلاٹ یا لوٹا ہے، حق لوگوں کا مارا ہے، یہاں معافی مانگنی ہوگی. جس کا پلاٹ مارا تھا، جس کا پیسہ لوٹا تھا، اس کے پاس جا کر کہنا ہوگا میں نے غلط طریقے سے تیرا پلاٹ کھایا ہے، یہ پلاٹ کے ڈاکومنٹس، یہ پلاٹ کے پیپرز یہ لے اور مجھے معاف کر دے. اگر وہ معاف کر دے تو معافی ہوگی. اگر انہیں بولا لے لیا تھا نا، رکھ لے، اب یہ پلاٹ تو میں آخرت میں لوں گا، اب نہیں چاہیے مجھے، تو نے حلف لیا تھا نا، ٹھیک ہے اچھا کیا، اب نہیں، اب تو آخرت میں ملاقات کریں گے میدان محشر میں. کہ اللہ معافی دے گا اس کو؟ نہیں دے گا، کیونکہ بندے کا بندہ ہی معاف نہیں کر رہا. اللہ کل قیامت کے دن حق دلائے گا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتي حسنات هذا وحسنات هذا حتى فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس؟ کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، لیبر ہے. اگر ہم پوچھے تمہارے پاس محلے میں کون ہے مفلس غریب، کس کو بتا دے؟ ایسوں بھی بتائیں گے نا، ارے وہ رکشے مارنے والا ہے. اگر کوئی بولا کہ مجھے یہ محلے میں کچھ مدد کرنا ہے، ذرا غریبوں کون ہے بتاؤ، مفلساں کون ہے بولے تو بلڈنگ والے کو بتاتے کہ لے جا کر، نہیں بتاتے. تو صحابہ بھی وہی سمجھے کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی مال متا ہے، نہ کوئی درہم دینار ہے، روپیہ پیسہ جس کے پاس نہیں ہے، وہ ہم میں کا مفلس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی فرد جس کے گھر میں کھجور اور پانی ہے وہ غریب نہیں ہے. کھانے کے لیے جس کے گھر میں کھجور اور پانی ہو وہ مسکین نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا مفلس وہ جو دنیا میں نہیں، قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا اور نماز کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، زکات کی نیکیاں، بے شمار نیکیاں لے کر میدان محشر میں آئے گا. انبار لگی ہوں گی نیکیوں کی، کیونکہ حقوق اللہ کو پورا کرنے والا ہے نا وہ.
نماز کے گٹھے ہے، زکوٰۃ لاکھوں کی بانٹتا ہے، رمضان کے روزے نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، صف اول کا مصلی ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جہاں خیر کے کام آ گئے سب خیر کے کام کرتا ہے، مگر زبان بڑی خراب ہے۔ سب اچھا ہے، جیسے بولتے ہیں آدمی بہت اچھا ہے، ذرا زبان تیز ہے۔ آدمی بہت اچھا ہے، ذرا غصہ خراب ہے۔ آدمی بہت اچھا ہے لیکن ذرا بات سے زیادہ بات سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ ذرا اچھا ہے جو کل اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جو ذرا ہے نا انسان کی زندگی میں، یہ ذرا ہی انسان کو جہنمی بنا دے گا، جس کی آج ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس کا آج ہمیں لحاظ اور خیال نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نماز کی نیکیاں لائے گا، روزے کی نیکیاں لائے گا، زکوٰۃ کی نیکیاں لائے گا، ساتھ میں وہ یأتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ گالی کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کبھی کبھی تکیہ کلام ہے گالی۔ بعض لوگ تو بولتے نہیں بھی انہوں گالی سے بات کرتے تھے۔ گالی کوئی اچھے اخلاق کا نام ہے، کوئی اچھا ہی ہے گالی۔ گالی کس کو بھی دو، باہر بہت نیک ہے، بیوی کو خالی گالیاں، تیری ماں تیری بہن، گھر میں جاتے کہ معاملہ، باہر نکلتے کہ پورا محلہ تعریف، کیا ہے وہی، کیا زبان ہے۔ گھر میں پتہ چلتا زبان کیسی ہے۔ دوسروں کے بچوں کو بیٹے آ جاؤ، خود کی اولاد میں گھر میں کیا ہے معاملہ وہ دیکھ لے۔ باپ کو گالی باپ کی، مائیں ہیں ہماری، ماشاءاللہ باہر نکلیں گے تو بہت، وہی معاملہ ساس کا آ جائے، وہی معاملہ ننند کا آ جائے، وہی معاملہ دیورانی جٹھانی کا آ جائے، پھر دیکھو زبان، پھر بہت نیک صالحہ ہے، کیا ہے پتا چلے گا کل۔ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ چھوٹا تھا معاملہ، قد شتم ھذا، گالی دیا تھا خالی۔ ایک استاد ہے طالب علموں کو گالی دے رہا ہے، ایک مالک ہے نوکروں کو گالی دے رہا ہے، ایک کاریگر ہے اپنے سیکھنے والے بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، ایک کمپنی کا اونر ہے اپنے ماتحتین کو گالی دے رہا ہے۔ وہ نوکر ہے، غلام نہیں ہے، وہ نوکر ہے، تمہارا زر خرید نہیں ہے، تمہارا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ وہ عزت بیچنے کے لیے نہیں، محنت کر کے کمانے کے لیے آیا ہے۔ وہ تمہارے گالیاں سننے کی تنخواہ نہیں لے رہا ہے، وہ محنت کی تنخواہ لے رہا ہے۔ تم گالیاں دینے کے لیے اس کو اپوائنٹ نہیں کیا ہو، کام کرنے کے لیے کیا ہو۔ کام نہیں کرا تو تنخواہ کاٹو، ٹھیک ہے تم نے اتنا کام اتنا لیٹ کیا ہے، یہ کیلکولیشن کریں گے تو اتنی تنخواہ کم ہوگی، کاٹ دو، وہ تمہارا حق ہے۔ لیکن گالی دینا حق نہیں ہے، مارنا حق نہیں ہے، جو حق ہے وہی حق۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق کو لوٹائے گا۔ کون بچتا ہے آج گالی سے؟ ذرا بتاؤ میرے معاشرے میں میرے دوستو، کیا عالم کیا عام آدمی، ہر ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اپنی زبان کو خراب کر ہی لیتا ہے، اپنی زبان کو بگاڑ ہی لیتا ہے۔ پھر کر رہا کیا؟ توبہ کر لیں گے بعد میں، بات کب آئے گا نہیں پتا، اللہ معاف کرے گا یہ امید ہے، نہیں یہ معافی نہیں کرے گا، اللہ یہ معافی نہیں دے گا۔ کسی کو بھی گالی تو شاید ہم گالیاں دے کر بھول جائیں، لیکن وہ نام اعمال میں درج ہو گئے، وہ نام اعمال میں لکھا جا چکا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس حدیث پر بعض محدثین نے کلام کیا، بعض نے حسن بھی قرار دیا، التوابین ثلاثۃ، دیوان لا یغفر اللہ، الاشراک باللہ، ویقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے کے نام اعمال کی ایک کیٹیگری ہوگی ایسے اعمال کی
جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. کب؟ مرنے کے بعد. آخرت میں کبھی اس کی معافی نہیں ہوگی. اس نام اعمال کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا. الاشراک باللہ وہ نام اعمال کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا. اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے معافی نہیں ہوگی. جیسے اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس سے چاہے گا، جو گناہ چاہے گا بخش دے گا. وہ دیوان لا یترک اللہ ظلم العبد فیما بینہم حتی یقتص حقہ. نام اعمال کا دوسرا معاملہ ہوگا بندوں کا ایک دوسرے کے حقوق کو مارنا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کرنا، بندوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کرنا. اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بندے کو بندے سے حق نہ دلوا دے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. سارے حقوق کو لوٹائے گا اللہ یہ کہ بندہ خود معاف کر دے. وہ دیوان لا یأبأ اللہ. نام اعمال کا ایک معاملہ ایسا ہوگا کہ اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. ظلم العبد فیما بینہ و بین اللہ هو حق اللہ ان شاء اخذہ وان شاء عفا عنہ. نام اعمال کا معاملہ ایک وہ ہوگا جو دوسرے عبادتوں کا معاملہ ہے، جو اللہ کے حقوق کا معاملہ ہے، وہ بندے کا اللہ کا معاملہ ہے. یہاں بھی لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، حقوق اللہ کی پامالی کرے تو اس کی بھی بڑی فکر ہے. وہ رب کا معاملہ ہے. اگر کوئی زیادہ بے نمازی ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. روزہ نہیں رکھتا ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. اور بھی جو رب کے معاملہ، تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے. انشاء اخذہ و انشاء عفا عنہ. کل قیامت کے دن رب چاہے تو معاف کر دے، یا رب چاہے تو اس کو کیا کر دے؟ پکڑ لے. آدمی کو سب سے زیادہ سیریس کس میں ہونا ہے؟ حقوق العباد میں ہونا ہے. بندے کے حق میں بہت الرٹ رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ اپنے حقوق کو معاف کرے گا. اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں خود اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی ہر حقدار کو اس کا حق لوٹا کر رہے گا. اب ایک آدمی آ رہا ہے گالیاں ساتھ میں گالیاں لا لیا، زیادہ کچھ بھی نہیں. وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگا دیا. تہمت لگا دیا. معلوم نہیں تمہارے کو صدر صاحب بہت گھپلے ہیں. کیا گھپلا ہے نہیں بتا سکتا. لوگ بول رہے تھے جھوٹا ہے یہ. صرف سنی سنائی بات کو آگے فارورڈ کر رہا ہے، سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا رہا ہے. صرف سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیا. جھوٹا ہے. تہمت لگا رہا خالی. نہیں بہت کھا جا رہے بھائی، حساب کتاب نہیں بتا رہے. کبھی دیکھا نہیں جا کر حساب، کبھی پوچھا نہیں جا کر حساب. ٹھیک ہے بھائی کیا ہے حساب بتاؤ بول کر نہیں بولا. کبھی وقت نہیں دیا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. پوچھنے کا وقت نہیں ہے، پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن مسجد کے دروازے سے نکلتے نکلتے بول دیا خالی حسابات نہیں بتا رہے بھائی، بہت گڑبڑی ہے، کیا کر رہے گی کیا نہیں کی. قذف ھذا، تہمت لگا رہا ہے. یہ عام چلن بن چکا ہے. آدمی اسی کام میں مصروف رکھے ہوا ہے اپنے آپ کو. کسی پر بھی کچھ بھی الزام لگا دیو. کوئی مدرسہ چلا رہا اس پہ تہمت، کوئی این جی او چلا رہا اس کے اوپر تہمت، کوئی بھی کار خیر کرنا چاہ رہا اس کے اوپر تہمت. پھر کہیں کوئی معاملہ کیا ہے کہ کیا نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھنے کی تو کوشش کرو، جاؤ تو صحیح، حصہ تو بنو، وقت تو دو، اس سسٹم میں داخل تو ہو کر دیکھو کہ وہ سسٹم چل کیسے رہا ہے. تب جا کر دلیل کی بنیاد پر بات کرو. وقذف ھذا، تہمت جو منہ پہ آیا بول دیا ختم.
छोटा समझ रहे हम, मामूली समझ रहे हम, मामूली नहीं है ये। कल क़यामत के दिन कंगाल बना देगा ये अमल, बर्बाद करके रख देगा कल आखिरत की जिंदगी। फिर वाकला माल हाजा, किसी का माल खा रहा है, कारोबार कर रहा। हम माल खा रहा बोले तो हम समझते खाली काटो, कारोबार में आम तौर पर यही समझते हम, अकला माल हाजा, किसी का माल खा लिया, किसी के पैसे डुबो दिया या किसी का प्लाट खा लिया। आदमी हर जगह माल खाता, एक नौकरी करने वाला भी माल खाता किसी का। 12 घंटे की ड्यूटी है, 11 घंटे 1 घंटा चुट्टा कर दिया, चुप पेशाब को जाकर टाइम पास करके आ रहा आधा घंटा। नमाज को जाने का टाइम दिया तो नमाज को जाके आधा घंटा बर्बाद करके आ रहा। काहली कर रहा, सुस्ती कर रहा, कैसा भी करके एक 2-2.5 घंटे अपने बचा रहा। वो 2-2.5 घंटे की तनख्वाह नाहक खा रहा है उसके मालिक की। वाकला माल हाजा, मरने के बाद जवाब देना पड़ेगा कि 2.5 घंटे मेहनत किए बगैर उसने जो तनख्वाह ली, वो 2.5 घंटे मेहनत का पैसा कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। कैमरों की जरूरत नहीं है मुसलमान के लिए, सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं है अहले ईमान के लिए। वो इतना ईमानदार कि अपना काम हर मामला अपनी ईमानदारी से करेगा। आदमी बहुत जगह माल को खाता है, आदमी समझते लेकिन मैं क्या भाई, मैं तो काम करने वाला नौकर आदमी, मेहनत करता हूं खाता हूं। मेहनत पूरी कर रहा है कि नहीं? एक लेबर भी कभी कभी नाहक माल खाता। 8 घंटे के लिए काम पे लाया गया, अगर वो काम 8 घंटे ईमानदारी से नहीं करता है, 1 घंटा भी अगर आराम कर रहा, सुस्ती कायली करके, मालिक देखे तो कर रहा, नहीं तो खामोश बैठ रहा, ये नाहक माल को खा रहा। ऐसा माशरे के अंदर एक आध मिसाल दे रहा हूं मैं, कितनी मिसालें होंगी। वो जरा बहाजा, किसी को मार रहा है। कल क़यामत के दिन पूरे आएंगे, गालियां खाए वाला भी आएगा, मार खाए वाला भी आएगा, जिसका माल खाया वो भी आएगा, जिस पर तोहमतें लगाए वो भी आएगा, सदर साहब भी आएंगे, मुसल्लियां भी आएंगे, मदरसे का सदर भी जिम्मेदार भी आएगा, लोग भी आएंगे, महल्ले के वो लोग भी आएंगे जिन पर तोहमतें लगाई गई, तोहमतें लगाने वाले भी आएंगे। सब के सब मैदान महशर के अंदर जमा किए जाएंगे। खुलेगा हिसाब, वहां पर देना पड़ेगा। वहां क्या देंगे? वहां पैसा, नोटा नहीं चलते वहां। गांधी जी सिर्फ यहां चलते हैं, ऊपर नहीं चलने वाले हैं। वहां बदले में नहीं चलती, रिश्वत तो बहुत दूर की बात है। आदमी यहां से कमा कर 2 ही चीजें ले जाता है। बहुत सारे लोग बोलते भी, आया था खाली हाथ, जाता खाली हाथ। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, हर आदमी खाली हाथ आता, लेकिन खाली हाथ कोई नहीं जाता, बहुत कुछ लेकर जाता। उस बहुत कुछ में या तो नेकियां हैं या फिर गुनाह है, अच्छे अमाल है या बुरे अमाल है। ये जरूर 2 चीजें लेकर वापस लौटता है। और इन्हीं 2 चीजों के लिए अल्लाह ने आजमाइश बनाई है, इस जमीन पर भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी 2 चीजों के इम्तिहान के लिए भेजा है कि वो नेकी करता है या गुनाह करता है। और इसको जमाने की जरूरत नहीं है, इसको खुद लिखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया है बेहतरीन। सिर्फ करता है आदमी, लिखने वाले फरिश्ते मुतय्यन हैं, नाम अमाल में दर्ज हो रहे। लेकर जाने की जरूरत नहीं है, कोई खबर में ले जाने की जरूरत नहीं है, वरना खबर में रखे तो दूसरे दिन कोई तो निकाल लिया। तो बहुत गुनाह करे तो हमारे बाबा चुप रजिस्टर साथ में रखें, फरिश्तों को पहुंचने से पहले निकाल दिया। नहीं है मामला, हो इंसान के इख्तियार में कुछ रखा ही नहीं गया। वहां खड़ा है हिसाब के लिए। नेकियों का अंबार लगे हुए, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, बहुत सारे नेकियां हैं। इधर बीवी, बच्चे, इधर नौकर, इधर कारीगर, इधर काम करने वाले लेबर्स, मस्जिद के बाद मुसल्लियां, महल्ले के बाद पड़ोसी लोग, सब खड़े। कई को बोला तो सांप गालियां देते थे जमीन पर, अब हिसाब चुकता करने के लिए खड़े हैं।
کوئی یہ نہیں بولتا گالی دینے والے کو صاحب گالی مت دو، جانے والے کو بولتے ہیں ذرا سنبھال لینا، گالیاں دینے کی عادت ہے ان کی، کہتے ہیں اور بگاڑ رہے، روک رہے نہیں، شاباشی دے رہے، تم بہت اچھے ہو، تم دیتے رہو، لوگوں کو ہم عادی بنائیں گے تمہارے گالیاں سننے کے، تمہارے پاس جو بھی آتا سمجھا کو بھیجیں گے، تم گالیاں دیتے کیا بھی نہیں بولنا بول کر، یہ حالت ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیوتا ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، اب نیکیاں بٹ رہی ہے، وہاں گالیاں والے آ گئے، اس کی نیکیاں جا رہی، نماز کی، روزے کی، دیتے جا رہے، جیتے جا رہے، پھر اس کے بعد مار کھائے والا آ گیا، تہمتیں لگائے والا آ گیا، مال جس کا کھا گیا تھا وہ آ گیا، یہاں تک کہ سب کے بدلہ دیتے دیتے حتی فنیت حسناتہ من قبل ان یؤتم علیہ، نیکیاں ختم ہو جائیں گی پوری کی پوری، لیکن ابھی حقداروں کا حق باقی رہے گا اس کے پاس۔ کتنے نیک ہے دیکھ لو، اور یہ نیکیاں کتنا بس ہوں گے کل قیامت کے دن، وہ بھی دیکھ لیں آپ، پوری نیکیاں ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی کھڑے ہیں۔ اللہ یہ بول رہا ہے کہ انصاف دلاؤں گا میں، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے، ابھی ان کے حقوق باقی ہے، لہذا یہ حقداروں کے گناہ لے کر اس کو ڈالتے جاؤ، ان حقداروں کے جو حقوق مارا تھا اس نے، نیکیاں نہیں ہے ان کو واپس دینے کے لیے، اس کے پاس ختم ہو گئی ہے اس کے نیکیاں، لہذا ان کے گناہ لے کر اس کو دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے، پھر وہ نیکیاں اپنی برباد کر کے لوگوں کے گناہ لے کر اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے گا؟ جہنم بنا لے گا۔ آج بہت مزہ آتا نہیں؟ غیبتہ سننے میں مزہ آتا، غیبتہ کرنے میں مزہ آتا، چار لوگ بیٹھ کر صدر صاحب کا مذاق اڑانے مزہ آتا، چار لوگ بیٹھ کر کسی کا ٹھٹی ٹھاٹا کرنے میں مزہ آتا، چغلی کرنے میں بڑا مزہ آتا، کسی کی برائی کرنے میں بڑا مزہ آتا۔ پتہ چلے گا کل قیامت کے دن جب نیکیاں آنکھوں کے سامنے سے جائیں گی، اور وہ جس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کو ذلیل کر رہے تھے، نیکیاں کیا بھی نہیں کرا تھا، زندگی بڑی مشکل سے گزری تھی، نہ مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، نہ وقت اتنا تھا کہ اللہ کی راہ میں عبادت کرتے کرتے وقت گزارے، مصروف تھا، پریشان تھا، لیکن لوگ اس کی زندگی سے کھیل کھیلتے تھے۔ وہ کھیل کھیلنے والوں کی نیکیاں لے کر کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جس کو ہم دنیا میں بیوقوف سمجھ رہے تھے، کل وہی جنت میں جائے گا عقل مندوں کی نیکیاں لے کر۔ اس لیے میرے دوستو، چھوڑ دو یہ زندگی کا راستہ جو طریقہ اپنائے ہوئے نا، آج کل بہت عام ہو گیا ہے۔ اسی لیے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامہ عبدا ذاب آخرتہ بدنیا غیری۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا کل قیامت کے دن، سب سے بدترین آدمی کل قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی آخرت برباد ہوئی دوسرے کی دنیا کے لیے ہے۔ دوسرے کی دنیا برباد کرنے کے لیے کیا کر لیا؟ اپنی آخرت برباد کر لیا۔ اس سے بدترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دیا تو کیا ہوگا؟ تھوڑی اس کی بے عزتی ہوں گی، تھوڑی توہین ہوں گی، تکلیف ہوں گی اس کو۔ کسی کو مارا کیا ہوگا؟ کسی کی غیبت کرا، چغلی کرا کیا ہوگا؟ کسی کا مال کھا لیا، پلاٹ کھا لیا کیا ہوگا؟ تھوڑی دنیا جائیں گی۔ کسی کے پیسے ڈبا لیا کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر اس کو تکلیف ہوگی۔ یہ جتنا معاملہ ہوگا تھوڑا تھوڑا ہوگا دنیا کا، لیکن یہ ایسا بدترین آدمی ہے جو لوگوں کی دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہا، اور اس کو فکر نہیں ہے کہ اس کی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ میں ہے سو بول رہا ہوں، ہے سو بول رہا ہوں، ہے سو بول رہا تو سامنے بولنا۔ پھر اگر میرے اندر کوئی برائی ہے، کوئی بولنا چاہ رہا ہے، کہاں بولنا؟ ہے سو بولو تو میرے سامنے بولنا۔ مسجد کے دروازے سے نکل کر بول رہا ہے سو بول رہا ہوں، کس کو بول رہا؟ جس کے سامنے بول رہا اس کا ہے، جس کو سنا رہا اس کا ہے، اس کا تو ہے نہیں، جس کا ہے اس کو تو بول رہا نہیں۔
پھر ہے سو کیا بول رہا؟ لوگ بولتے ہے سو بولے، ہے سو بولے تو غیبت ہے، نہیں ہے سو بولے تو تہمت ہے۔ جو برائی ہے آدمی میں وہی برائی کسی اور کے سامنے ظاہر کر دے تو وہی غیبت ہے، نہیں ہے بولے سو وہ تو تہمت ہے۔ غیبت کرنا ہی حرام ہے، جو ہے وہ بولنا ہی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں پیسے کھا بھی لیا، کوئی دیکھا کہ میں پیسے کھا لیا، یہ حقیقت ہے تو میرے کو بول سکتا، انہیں دوسروں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ یہ ہے سو دوسروں کے سامنے بولنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ تمہیں اگر جو برائی کو دیکھے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے۔ کس کو روکنا؟ جو برائی کر رہا اس کو روکنا۔ دم ہے تو اس کو روکنا، دم ہے تو اس کو روکنا۔ ہمارا دم دوسروں کے دم میں رہتا، ہماری پوری طاقت دوسروں کے سامنے رہتی۔ جس کا معاملہ ہے اس کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں، اس کو روکنے کی طاقت نہیں، اس کے سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں۔ وہاں کے منافقت، بہت بھاری آدمی ہے تم، تمہارا کیا معاملہ، اپنے کیا بھی پرابلم نہیں ہے، تم کیا بہت اچھے ہیں، تمہارے زمان کو کیا بھی ٹینشن نہیں، باہر نکلتا پھر پیچھے بولتا۔ منافقت ہے، نفاق کا معاملہ ہے۔ ذوالوجہین ہے، یہ دو منہ والا ہے، بہت ڈینجر رہتا دو منہ والا۔ دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت اس کی برباد ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو معاملہ ہے نا، جس کو دیکھو اس کو بولو، ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے بولو، بولو صاحب یہ غلط ہے، تم جو کر رہے صحیح نہیں کر رہے، کوئی بھی رہے۔ یہ بھی بولنے کی طاقت نہیں بھائی میں اتنا بزدل ہوں، میں اتنا بزدل کمزور دل ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں ان کو بول بھی نہیں سکتا۔ دل میں برا ماننا، منہ بند کو خاموش، کسی کے سامنے منہ نہیں کھولنا ہے۔ یہ ایمان کا کمزور درجہ، آخری درجہ ہے۔ لیکن آج ہمارا منہ بہت چلتا، زبان بہت چلتی، لیکن کہاں بد پیچھے چلتی۔ یہ بہت ناسور ہے، یہ معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، وقت ہو چکا، ورنہ یہ عنوان اتنا وسیع ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو، ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ کی امید میں کر رہے ہیں۔ توبہ کی امید کرنا غلط ہے، توبہ کر کے قبول ہونے کی امید میں جینا۔ اور توبہ کیسی ہوتی؟ جو ہوا معافی مانگ لینا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لینا، اس پر شرمندہ مایوس ہو کر زندگی گزارنا، اس کے بعد امید رکھنا کہ اللہ اس توبہ کو قبول کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا کے لوگوں کی دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو، کسی کو رسوا کرنے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ مالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا مال کھانا، اس کا خون بہانا، اور اس کی عزت و آبرو سے کھیلنا۔ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ جو آدمی کسی کی غیبت کر رہا، کسی کے بد پیچھے پکارا کر رہا، اس کا مرڈر کرنے کے برابر ہے۔ جان سے نہیں مار رہا لیکن عزت سے کھلواڑ کر کے مار دیا اس کو، اس کے مرڈر کرنے کے برابر ہی وہ گناہ ہے، اس کے مال کھانے کے برابر ہی گناہ ہے۔ یہ غیبت چغلی خطر سے کم نہیں ہے۔ اس کی زندگی رکھ کر اس کو مار دیا جا رہا ہے، جیتے جی اس کا خون کیا جا رہا ہے جو کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بچا لو اس جرم سے، ورنہ قاتل بن جاؤ گے، جان کے نہیں عزت و آبرو کے قاتل۔ اور تینوں کام حرام ہیں جس سے بچنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان و اسلام پر موت دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن و حسن الجزا۔ ابھی آپ لوگ تشریف رکھیں، پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی کچھ کام باقی ہیں۔ اور جیسا کہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مدلل بات آپ کے سامنے رکھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے، ہم وہ آپ کو اس بارے میں متفکر ہونا چاہیے اور اپنے نیکیوں کو محفوظ رکھیں۔ اور اس کا ایک ہی یہ ذریعہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر ہم کسی طریقے سے کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، صحت میں، عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔
اب اس کے بعد نو منتخبہ کمیٹی کی طرف سے کچھ جو ہے تہنیتی پروگرام رکھا گیا ہے. اس اعتبار سے میں مہمان مقرر فضیلت الشیخ مجیب الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور ان کی شال پوشی ہمارے مسجد کے صدر جناب عبد المقیت صاحب بدست فرمائیں گے. لہذا میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے تشریف لائیں.